الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج کا ایک اہم وظیفہ دوستوں کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ وظیفہ قادری سلسلہ کے جو بزرگ ہیں ان کا مجرب المجرب وظیفہ ہے، اور چشتی سلسلہ کے جو بزرگ ہیں وہ بھی اس کو مجربات میں لکھتے ہیں، یعنی بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، بڑا ہی کمال وظیفہ یہ۔ اور اکثر اوقات بزرگوں نے بھی اس وظیفے کو اپنا جناب علی روزانہ کے لیے یہ عمل بنا لیا ہے، روزانہ کا۔ کئی بزرگوں سے یہ ملتا ہے، کافی بزرگوں نے اس وظیفے کو اپنا عمل بنایا ہے۔ یعنی یہ وظیفہ رزق کی وسعت کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ رزق زیادہ وسیع رزق آ جائے، اور غیب سے مدد ہوتی ہے انسان کی، اور رب کی رحمت کی کثرت بھی ہوتی ہے اس وظیفہ کرنے سے، اور بہت سارے انعامات الہیہ کے لیے یہ وظیفہ نہایت ہی مفید اور مؤثر ہے کہ بزرگوں نے اس وظیفے کو اپنا عمل بنایا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس وظیفے سے ہر قسمی التجا اور ہر قسمی آرزو انسان کی پوری ہوتی ہے۔ صدق کے دل سے یہ وظیفہ کرے، اور اس کے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے تو روزانہ کی بنا پر 11 بار یا پھر 40 بار یا پھر 100 مرتبہ، یعنی تعداد یہ رکھنی ہے۔ 11 کی تعداد اگر پہلے دن رکھی ہے تو ٹوٹل 11 کی تعداد ہی رکھیں۔ اگر پہلے دن 40 مرتبہ پڑھا ہے تو روزانہ 40 مرتبہ ہی پڑھیں۔ اگر پہلے دن 100 مرتبہ پڑھا ہے تو روزانہ 100 مرتبہ ہی پڑھیں اس وظیفے کو۔ لیکن پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی۔ پھر اس وظیفے کو کریں کہ 11 بار پڑھنا چاہتے ہیں، 40 بار پڑھنا چاہتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ پھر پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر پڑھنے کے بعد جناب علی 11 مرتبہ استغفار بھی پڑھیں۔ یعنی کہ یوں بھی طریقہ کار اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 11 بار استغفار پڑھ لیں، پھر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، پھر اس وظیفہ کو کریں۔ 11 بار کرنا چاہتے ہیں، 100 مرتبہ کرنا چاہتے ہیں، یا 40 مرتبہ کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک اور 11 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اور اس وظیفے کا بہترین وقت جو ہے نا، جس وقت میں یہ بہت زیادہ ہی کرامت اور بہت زیادہ ہی کرشمے نظر آتے ہیں اس وظیفے سے، وہ وقت جو ہے وہ جناب علی فجر طلوع آفتاب سے پہلے اس وظیفہ کو کیا جائے، بہت زیادہ ہی کرشمے نظر آتے ہیں۔ یا پھر نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے اس وقت بھی اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں، غروب آفتاب سے پہلے۔ اور تیسرا وقت یہ ہے کہ اگر ان دونوں وقتوں میں آپ نہیں کر سکتے، کوئی مجبوری تھی، تو پھر سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں جو طریقہ کار سمجھایا یہ طریقہ کار سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اس وظیفے کو کم از کم 40 دن پڑھنا ہے، کم از کم۔ اگر زیادہ کا اپنا روزانہ کا نظام بنا لیں تو کیا ہی بات ہے، اس میں برتتے ہیں کمال کرشمے دیکھیں گے آپ اپنی زندگی میں، اور کمال رزق وسیع دیکھیں گے آپ اپنی زندگی میں، اگر اس وظیفے کو لگاتار آپ کرنا چاہیں اسی طریقے سے جو طریقہ میں نے بتایا ہے۔ اور اب وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ ہے سورۃ کوثر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس وظیفے کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی ہر مرتبہ جس طرح پڑھیں گے بسم اللہ ساتھ ہی پڑھتے جائیں گے۔
ہر مرتبہ بسم اللہ ساتھ ہی پڑھیں گے، اور طریقہ کار یہی جو میں نے بتلایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں کہتا ہوں کہ حیران کن آپ کرشمے دیکھیں گے۔ بزرگوں کا مجرب المجرب وظیفہ یہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔